لیکن صاحب نیوزی لینڈ مسجد پر حملہ کرنے والے مجرم کو 24 اگست کو پھانسی کی سزا دی جائے گی. جج نے کہا ہے کہ پھانسی کے وقت لواحقین کی موجودگی یقینی بنائی جائے. دیکھیں یہ بڑی بنیادی بڑی دلچسپ بات ہے یہ بھی کہ ہمیں پٹیاں پڑھاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ پھانسی کی سزا جو ہے اس کو متروک کرنا چاہیے، ختم کرنا غیر چاہیے. انسانی ہے. ٹھیک ہے، دیکھو سزا جزا کوئی چیز غلط یا صحیح نہیں ہے. معاشرے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں. ہمارا معاشرہ جس مرحلے سے گزر رہا ہے اس میں انتہائی بہت خوفناک سزاؤں کی ضرورت ہے. اور یہ راتوں رات یہ ڈھکوسلے مہذب دنیا کے ہیں. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اور یہ جو ہے نا کہ جی ہو تو نظر بھی آئے، اور جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ، یہ اس طرح کے نا ناز نخرے یہ اور دنیا کے ہیں. اس کے خلاف لوگ ایک مثال دیتے ہیں کہ جی ضیاء الحق نے کوڑے مارے تھے، اس سے کیا بہتری آ گئی تھی. یہ ایک ادھورا سوال ہے، ادھوری سوچ ہے، مسخ شدہ دماغ کا کام ہے. یہ ضیاء الحق اس کو اگر کنٹینیو کرتا اور اس کی نیت واقعی فلاح کی ہوتی. ایک ہوتا ہے وقتی طور پہ آپ نے ایک سہم پھیلانا ہے، خوف کی فضا پیدا کرنی ہے، لوگوں کو ڈرا دینا ہے. وہ جو منیر ریاضی نے کہا تھا لوگوں کو ان کے گھر میں ڈرا دینا چاہیے. اگر اس طرح کا نیگیٹو اور شیطانی اور ابلیسی قسم کا آپ کا دماغ کام کر رہا ہوگا اس طرح، تو آپ کو نتائج نہیں ملیں گے. تیزی سے فیصلے ہوں، تیزی سے عمل درآمد ہو، سزا جزا کا بالکل انتہا درجے کا نظام ہو، تو ادروائز سب کچھ یا پٹڑی سے اترا. میں تو کہتا ہوں پٹڑی ہی غائب ہے. بالکل صحیح. ہمارے یہاں محاورہ تو یہ ہے کہ نہیں یہ فلاں چیز پٹڑی سے اتری ہوئی ہے. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں تو کسی چیز کے نیچے پٹڑی نہیں ہے، وہ بیچ کھائی ہیں لوگوں نے. تو نیوزی لینڈ میں جو ہے بہت اچھی بات ہے، بہت درست بات ہے. اس انسانی سزا اور جزا کی بھی ایک حد ہے نا. کتنے لوگوں کے قاتل کو آپ ایک ہی بار مارو گے نا، انصاف تو نہ ہوا. لیکن بہرحال انسان کی اپنی حدود ہیں. اچھا، آپ نے اپنے کالم خواہشوں اور دعائیں، اس میں اپنے بڑے خوبصورتی سے آپ نے وشز کی بات کی کہ ان کو کیسے پوری کر سکتے ہیں اور دعاؤں کا کیا رول ہے. تو میں چاہوں گی اپنے ویورز کو بھی ذرا یہ کچھ پوائنٹس اس میں سیلیبریٹ کر دیں. دیکھیں شجیہ، ہم لوگ زندہ ہیں دو چیزوں پہ، خواہشوں اور دعاؤں پہ. خواہش ایک مردہ جسم کی مانند ہے. اگر اس کے اندر محنت کی روح نہیں ہے، کمٹمنٹ نہیں ہے، جان توڑ محنت نہیں ہے، تو خواہش کیا کر لے گی؟ وہ مردہ جسم ہے، اسے جتنی جلدی دفن کر سکتے ہو کر دو. اسی طرح دعا میں نے لکھا ہے کہ میں اپنے پچھلے کالموں کے حوالے سے میں نے ایک کالم میں لکھا تھا کہ دعا ایسی چیز ہے جو قضا کو بھی ٹال دیتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل. پھر ویری ریسنٹلی میں نے لکھا ہے کہ بھی قیمتی چیزوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے ایئرپورٹس پہ اگر آپ دیکھو، یا ڈرائی پورٹس وغیرہ پہ سامان، جو اس طرح کا سامان ہوتا ہے نازک اور قیمتی، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے فریجائل ہینڈل ود کیئر. ٹھیک ہے، میں نے لکھا ہے کہ میرا بس چلے تو میں ہر انسان کے ماتھے پہ لگا دوں کہ لائف از فریجائل، ہینڈل اٹ ود پریئر. سو آئی ایم اے بلیور، میں دعا کا. لیکن دعا کے لیے ایک میرٹ درکار ہے. جتنا عالی شان اور بڑا آپ کا میرٹ ہوگا اتنی ہی جلد آپ کی دعا کی قبولیت ہوگی. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، اور اس بات کو میرا خیال ہے 200 سال ہو گئے، وہ رکت آمیز دعائیں گڑ گڑا رہے ہیں. کشمیر کا اللہ پاک یوں کر دے، فلسطین کا یوں کر دے، سنتا ہی کوئی نہیں. ان کی میرٹ کوئی نہیں ہے. دیکھو میرٹ کیا ہے. خواہش کی تکمیل کے لیے تو قرآن پاک میں صحیح کا حکم ہے کہ انسان جتنی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اتنی ملتی ہے. تو ہوگی خواہش. رہ گئی دعا، تو اس کی تکمیل کیا ہے، اس کا میرٹ کیا ہے؟ دعا کا میرٹ ہے شعب ابی طالب کی جان لیوا صعوبتوں سے لے کے طائف کے پتھروں تک، یہ میرٹ ہے. ہجرت کے دکھ اٹھانے سے غزوہ بدر میں پاکیزہ ترین لہو بہانے تک، یہ میرٹ ہے. بالکل صحیح. احد کے انتہائی ناقابل فراموش زخموں سے لے کے غزوہ خندق میں پیٹ پہ بندھے ہوئے پتھروں تک،
ये मेरिट है। हमारा आपका मेरिट क्या है? आपने हमने एक मिल के वर्किंग की थी एक जमाने में, याद है कि कुल मुसलमान दुनिया में है 1 अरब 80 करोड़। हम अस्यूम करते हैं कि चौथा हिस्सा नमाज में पढ़ता होगा, तकरीबन 45 करोड़। एक दिन की नमाजों में 30 मिनट सर्फ हों तो एक दिन में हम 22 करोड़ 50 लाख घंटे की इबादत कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मतलब हुआ 93,75,000 दिन की इबादत हर रोज हो रही है, और ये बनते हैं 25,686 साल। आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? कहीं तो गड़बड़ अपने है। मेरिट पे गौर करें जी, बिल्कुल अपने मेरिट पे गौर करें। ये जो है ना दुआओं वाला सिलसिला, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं, मुल्क की बेहतरी के लिए दुआएं। अच्छा भाई, मैं चोर हूं, आप ठगी कर रहे हो, फलाना कुछ कर रहा है, वो रिश्वत खा रहा है, वो हराम खा रहा है, वो पाबंदी औकात की परवाह नहीं कर रहा, वो ऑफिस लेट जा रहा है, वो छुट्टियां लेके घर पे बैठा है, घोस्ट मुलाजमीन चल रहे हैं, रेलवे में भी चल रहे हैं, कॉर्पोरेशन में भी चल रहे हैं, स्टील मिलों में भी चल रहे हैं, वो तुम्हारी दुआएं कौन सुनेगा? आपका तो मेरिट ही नहीं है। अच्छा, ख्वाहिशें करनी बगैर मेहनत के और दुआएं मांगनी बगैर मेरिट के, तौबा करनी छोड़ने के लिए नहीं, फिर करने के लिए। तो ये इन करतूतों के साथ मैंने तो सिर्फ ये गुजारिश किया गया, इस पे सोच लें। अगर आपको इस बात में दम लगता है तो इसको कोई अपने रवैयों को बंदा रीविजिट कर लेता है, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की, और ये जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की है एक पॉइंट की, लाइफ इज़ फ्रेजाइल हैंडल विद प्रेयर, तो आई होप कि हमें ये बात समझ आ जाए। इसी पॉइंट पे अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। लिखना ना भूलिए MMR.TV पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।